ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور حاضرین اور ناظرین سب کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ اگر وقت ملا تو کچھ ایک دو بین الاقوامی خبروں پر اپنا کو تجزیہ دے دیں، لیکن اس وقت جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج 170 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پاس کر لیا گیا ہے۔ لوگ اس کو منی بجٹ کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منی بجٹ نہیں ہے، اسے منی بجٹ کہنا کسی بھی حال میں کہنا درست نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوا ہے، اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارنامہ ہے مسلم لیگ کا، نواز کا، یا جو کچھ بھی بہرحال مختلف اوقات میں مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے ڈار صاحب نے دیا ہے۔ یہ بجٹ ڈار صاحب کا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ لوگ جو اگر میرے ویلاگ دیکھتے ہیں اور غور سے اگر دیکھتے ہوں تو میں آپ کو بارہا کہتا رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے یہ بنیادی طور پر جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں یہ ان کی آرگنائزیشن ہیں، یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ ان کو چلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی زمانے میں نوآبادیاتی نظام ہوتا تھا، میں اس حوالے سے بڑی ویڈیوز کر چکا ہوں، میرے بیانات بھی ہیں، بلکہ ایک دو کسی زمانے میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میں اس پہ لیکچرز بھی ہوا کرتے تھے جب میں ویلاگ نہیں کیا کرتا تھا، تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو نوآبادیاتی نظام تھا وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک نیا سلسلہ نکالا تھا کہ حکومتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک حکومت کو اپنی کالونی بنانے کے بجائے آپ ان کو بین الاقوامی اداروں کو اتنا طاقتور بنائیں کہ وہ ان کی مانیٹرنگ کریں، اور ان کے ذریعے جو ہے ان ریاستوں کو جن کو کہ وہ آگے بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتے، یا ان ریاستوں کو جن کو کہ وہ اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ان اداروں کے ذریعے کنٹرول کیا جائیں۔ تو یہ ورلڈ بینک ہو گیا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو گیا، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہو گیا، سو اینڈ سو، یہ سارے جتنی بھی ہیں نا، یہ سارے ان کو دجالی یا جو فرقے ہیں نا، میں ان کو فرقے ہی کہتا ہوں، دجالی فرقوں کے ہیں، انہی کے گروپ سارے ڈویژنز، تو انہوں نے ان کو چلایا۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوگا۔ اب ہوا یہ اس میں کہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے، اب لوگ بڑے چیخ رہے ہیں، لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کم از کم 40 روپے تک آپ کا بھی پیٹرول بھی بڑھے گا، 40 یا 50 تک جائے گا، کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ آپ کو 290 یا 280 یا 300 کے درمیان اپنا پیٹرول لے کر آنا ہے، تو ابھی تو پیٹرول بھی بڑھے گا میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ تو اب دیکھیں افسوسناک ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، تلخ بات کہنے لگا ہوں میں، تھوڑی سی تلخ بات کہنا ہوں، آپ سب کو شاید برا لگے، لیکن میں حقیقت کی بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ کوئی بالکل بھی کوئی اس بات کا مطلب افسوس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم جو ہے نا ہماری، وہ بالکل سوئی رہتی ہے۔ جس قوم کو خیال نہ ہونا جاگنے کا، پھر اس کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی جائے نا تو وہ پھر قوم سمجھنے کہ وہ قوم نے اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمیں تو خیر چھوڑ دیں، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، ہم تو 1-2 سال سے کہہ رہے ہیں، جس وقت عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ گرانا چاہتا ہے، مغرب گرانا چاہتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، بین الاقوامی ایران ٹی وی پہ کہا، اور پتہ نہیں دوسرے چینلز پہ کہا، اخبارات میں کہا، پاکستان کی 2 چینلز پہ کہا کہ ایران کے پاکستان، ترکی، رشیا، چائنا، یہ ایک پورا بلاک بننے کے لیے جا رہا ہے، اور امریکہ اس کو نہیں کرے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں اس معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ لوگ بس وہ ٹھیک ہے، خان صاحب لگے ہوئے تھے، خان صاحب کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ بس میں تو ان کا جوس نکال کے رہوں گا، جو بدعنوان 4 انہوں نے پکڑ لیے اور وہ اس کے اندر لگے رہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ اچھا پھر چلی گئی، چلیں کوئی بات نہیں۔ اب کیا ہوا، جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی مارچ کے اندر، خان صاحب جب سائفر نکال کے آئے، خان صاحب نے سائفر نکالا اور جب صحیح بات کی اور انہوں نے بتایا قوم کو کہ جناب یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ہماری قوم، ہماری حکومت کو گرایا گیا، تو اس وقت قوم کی تو آنکھیں کھلی تھی نا بھائی۔ قوم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب کے دور میں ڈالر کیا تھا، خان صاحب کے دور میں آٹے کی پرائس کیا تھی، خان صاحب کے دور کے اندر ملک ہمارا اوپر جا رہا تھا، ہمارے سارے معاملات درست ہو رہے تھے۔ جب خان صاحب کی حکومت گر گئی، خان صاحب نے وہ اعلان کر دیا، خان صاحب نے 5، 4، 8، 10، 12، 15، 16، 20 جب جلسے کر لیے تو قوم کیا سو رہی تھی؟ قوم کیوں نہیں نکلی؟ اب ہر قوم خان صاحب کال دیں گے، جس سے میں پوچھتا تھا خان صاحب کال دیں گے۔ قوم کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کے پیٹ سے، آگے سے پھاڑ کر اس کے پیٹ کو چیر کے اس کے اندر سے جو ہے نا جو کچھ تھا کھایا ہوا وہ بھی نکال رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے بچوں کے آگے جو کبھی پلیٹ میں آنے والا تھا وہ پلیٹیں بھی، دسترخوان بھی گھسیٹ رہی ہیں یہ بین الاقوامی طاقتیں، اور یہ بدماشیاں جو بیٹھے ہوئے ان کے یہاں پہ سہولت کار جنہوں نے مل کر حکومت کو پلٹا تھا باجوے کے ساتھ، ان کو سب کچھ پتا تھا۔ اس دوران خان صاحب دکھاتے بھی رہے ہیں، اس دوران ساری قوم دیکھتی رہی ہے کہ سری لنکا میں کیا ہوا۔ سری لنکا بھی تو ایسی بدماشیاں تھے نا، جیسے یہاں پہ زرداری ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، اور فلانے بڑے بٹھیک نے صاحب اور صاحبہ ہیں، وہاں
وہاں دیکھا تھا منسٹروں کا کیا حال کیا تھا, روڈوں پہ پتلونوں کاٹ کے ان کو گھسیٹ رہے تھے. تو دیکھا بھی لوگوں نے کہ وہ بھی بدعنوان ہے, انہوں نے کیا ملک کا حال کیا, لوٹا پکش خاندان نے. اور یہاں پہ دو خاندان, وہاں ایک پکش خاندان تھا, ایک خاندان اور تھا, یہاں بھی دو خاندان تھے. لوگ دیکھتے رہے, خان کال دے گا, خان کال دے گا, بس خان, فیصل صاحب خان کی کال کا انتظار ہے بس. پھر جو قوم کالوں کا انتظار کرتی نا, پھر ان کو کال ہی پڑتا ہے. انقلاب میرے بھائی کال سے نہیں آتے. تو اس لیے مجھے بالکل افسوس نہیں, میں ان دنوں آپ کو بارہا یقین کریں کہ میں کہتا رہا تھا کہ نکل جائیں آپ ایک دفعہ, قوم نکلے پورے زور سے, سمجھ گئے. یا ادھر سے 2000 آدمی ادھر سے نکل گئے, خان صاحب نے کال دی تو 2-4 ہزار ادھر سے نکل گئے, 12-14-1500 کراچی میں شہر اکادین پہ نکل گئے, 200-400 ادھر. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے قوم کا نکلنا. انقلاب آتا ہے لاکھوں بندہ نکلتا ہے, چاروں ثبوت نکلنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کے, وہ تو بات کی بات آتی ہے, جو آپ کے درمیان جو چور چپاٹ جو گھوم رہے ہیں, جو ان کے سہولت کار ہیں IMF کے اور امریکہ کے, یہ زرداری صاحب اور یہ بلاول صاحب, جو یاد ہے آپ کو اسی چینل کے اندر, اور اسی میں 2021 کے اندر آخر کے اندر میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بلاول صاحب کی وہاں جا کے امریکہ کے اندر میٹنگ ہوئی, جب بلاول کا پہلا دورہ امریکہ گیا تھا, اور میں نے کہا ان کی باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے معاشی شروط حوالے سے, ذرا پرانے اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے ہر چیز بتا دی تھی آپ کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خان کال دے گا, خان کی کال کے انتظار میں بیٹھے ہیں. خان صاحب کو بس جی, وہ ابھی باجوہ صاحب کی طرف سے نا کال آنے والی ہے, وہ بیک چینل پہ بات چیت چل رہی ہے, بٹن کھل گیا ہے, بٹن آن ہو گیا ہے. آج بھی نا وہ جو آف تھے سوئچ وہ کھل گئے, ادھر سے کال آنے والی, ادھر سے کال آنے والی, وہ ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے بٹن کھل گئے. اصل میں اب قوم کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو گیا. اب جو کچھ اب کچھ نہیں رہا, میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں, اب کچھ بھی نہیں رہا. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. قوم نکلے, کچھ بھی کرے, کیا کرے, اللہ بہتر جانتا ہے. ملک اگر واپس اب لانا, اس کو ٹریک پہ لانا بے انتہا مشکل ہے. اگر یہی جو کچھ بات آج ہو رہی ہے, اگر یہ آج سے میں بار بار چیختا رہا تھا, جب خان صاحب نے 10-15-20 جلسے کیے تھے اس وقت نکل آتے, تو آپ کی معاشی حالت جو ہے نا, جو معاشی حالت ہے آپ کی, جو اکنامیکل پوزیشن ہے, وہ اتنی نہیں گرتی. میں چیختا رہا تھا اس وقت کہ ٹائم جا رہا ہے. میں نے بار بار یہ کہا کہ ایک دن, ایک گھنٹہ, میں نے کہا گھنٹوں کے حساب سے, میں نے کہا لفظ, میں نے کہا تھا پاکستان از سینکنگ شپ, پاکستان ہے فالن راک. لیکن وہی سمجھنے کی بات, لوگ جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے, وہ کہتے نہیں فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی وہ سب آپ دیکھیں نا, جس دن خان بات کرے گا تو اسی دن وہ بات ہو گئی ہے. بڑے بڑے یہ, اب میں نام بھی لے لوں آپ کا, ایک تو وہ اسد عمر جو پتہ نہیں کیا گھامڑ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے, گدھا, میں آج نام لے کے کہہ رہا ہوں, اس گدھے کو بھی میں کہتا رہا ہوں, اس کو بس سمجھاتا بھی رہا ہوں بات کو. لیکن وہ بھی, اس کے بھی گردن میں اتنا بڑا سریا ہے نا, وہ اس چکر میں کہ خان صاحب کو الگ ہٹاؤ تو میں وہ بن جاؤں. لاکھ درجے بہتر ہے. وہ لوگ شاہ محمود قریشی کو کہتے ہیں, شاہ محمود قریشی اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ اس چکر کے اندر وہ ہمیشہ جو نا غلط مشورے دیتے ہیں. ان کے آگے پیچھے جو پیراشوٹر ہیں نا, جنہوں نے 2 کشتی میں پیر رکھے ہوئے ہیں, ایک امریکہ کی طرف اور ایک پاکستان کی طرف, ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا خان کو. اور آج آپ پوزیشن دیکھ لیں کیا ہو گئی. آج خان صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی, حکومت بھی ٹوٹ گئی, سارے معاملات خراب ہو گئے. اور آج خان صاحب جو ہیں بھاگے پھر رہے ہیں جناب. وہ ان کو بلایا صبح, راجہ جواد عباسی کی عدالت کے اندر گئے ہیں, کہ نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو آپ کو ضمانت نہیں دیتے, آپ کی ضمانت منسوخ کر رہے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا ہے, یہ مطلب یہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک میں سارے چھوٹے جو میں نے اتنی باتیں کی نا, اس کا میں چھوٹا سا خلاصہ صرف لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 10 یا 11 مہینے ہو گئے خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے, سب کو پتا ہے, ایوری بڈی نو. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ جو خان صاحب کے جلسے میں دیکھتا ہوں, اس کو بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا ہے لوگوں نے مجھے بتائیں, کوئی رد عمل ہے کوئی سوائے باتوں کے, ٹیلی فون کے اوپر کوئی رد عمل ہے کسی کا, مجھے یہ بتا دیں. آپ لوگوں سے تو ہم ہی اچھے کہ کم از کم بین الاقوامی اخبارات میں ہم چیخ تو لیتے ہیں, بیانات تو دیتے ہیں, ویلاگ تو کر لیتے ہیں, لیکن عام آدمی تو صرف وہ ٹیلی فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خان صاحب واہ 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 واہ, ٹیلی ویژن کے اوپر 4 اینکر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنی ریٹنگ بڑھا دیتے ہیں. کچھ یوٹیوبر بیٹھ جاتے ہیں, وہ اپنے ویوز بڑھا لیتے ہیں. ملک اور قوم کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوا. اور اسی لیے حکومت جو ہے نا بڑی اطمینان سے بیٹھی تھی. اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹائم نکل رہا ہے, جو بھی کرنا ہے کر لیں. پاکستان پھنس گیا بہت بری طریقے سے. اور یہ آپ لوگ IMF کو جو کہہ رہے ہیں نا, ڈار کا کوئی قصور نہیں, یہ سارے کا سارا بجٹ IMF نے دیا ہے, IMF نے امپلیمنٹ کرایا ہے. پرویز مشرف کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ IMF سے ہم نکل گئے تھے. اور یہ لوگ الزام دے رہے ہیں, ایک بات اور بتا دوں, یہ جو بار بار الزام دیا جا رہا ہے, اور میں کئی دفعہ, میں نے پرسوں پہ سوچا تھا بتاؤں, لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آج بھی ٹی وی پہ کر رہا تھا کہ یہ جو پھنسا کر گئے ہیں, اس کا ذمہ دار خان صاحب ہے. اس کی ذمہ دار خان صاحب نہیں ہے. خان صاحب نے جو IMF کا جو معاملہ توڑا تھا نا, وہ اس سے پہلے کا تھا. وہ یہ کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ کمٹمنٹ جو توڑی تھی, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے توڑی ہیں. لوگوں کو پتہ ہی, سچ نہیں بتاتے کوئی. یہ جو آج جو آ رہا ہے نا, یہ میں ذرا PTI والوں کو اور آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کمٹمنٹ خراب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے IMF والے اتنے ناراض ہوئے, یہ خان صاحب کی کمٹمنٹ نہیں تھی. خان صاحب کی کمٹمنٹ پرانی والی تھی, اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے کی تھی. اور اب IMF اس لیے ناراض ہے آپ سے کہ IMF کو پتہ ہے کہ ان کا پلان جو ہے نا بالکل کمپلیٹ ہے, اور وہ اب معاملہ جو ہے
تیار ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس دن، آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ اب معاملات بالکل تیار ہیں، ہر چیز طے شدہ ہے، پاکستان کو نیچے انہوں نے لے کے جانا ہے، اور وہ معاملہ آج سے اسی طرف جا رہا ہے، اسی ٹریک پہ جا رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے، ویسے بھی مسٹر ڈائریکٹ تولی کی قیادت کے اندر، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان سے نا تعلقات کی بحالی کریں گے. ماشاءاللہ مجھے بتائیے کہ کون سے تعلقات پاکستان کے ساتھ بگڑے ہوئے بھائی؟ کوئی آپ ہی لوگ بتا دیں، آپ لوگ میرے ویلاگ وغیرہ سنتے ہیں، تھوڑا بہت تو سنتا ہی ہوں گا، مجھے بتا دیں کون سے تعلقات بگڑے بھائی. وہ ادھر اتنی بڑی ایمبیسی کھلی، وہاں پہ پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے ماہرین بیٹھے ہوئے، کونسلیٹ جنرل کراچی میں اتنا بڑا کھلا وہاں گھس نہیں سکتا، لاہور میں اتنا بڑا کونسلیٹ کھلا ہوا، ہر جگہ کونسلیٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کے دفتر ہے، ہر جگہ امریکن گھوم رہے ہیں. اور کون سے تعلقات چاہیے آپ کو؟ کیا ہم اٹھا کے لوگوں کو، امریکنوں کو اپنی گود میں بٹھا کے ہاتھوں میں جھولا دیتے پھرے کیا؟ تعلقات کی بحالی کے لیے آ رہا ہے. عجیب تماشا ان لوگوں نے مچا رکھا ہے. ساتھ میں وہ عالمی ایٹمی توانائی کی جو ہے ان کا وفد بھی آ رہا ہے، ماریانو گریسی. اب وہ لوگ، ہمیں اخباروں میں سن رہا تھا آج یہ کہ بڑا جناب وہ ماریانو گریسی آئیں گے، انہوں نے بلاول صاحب سے ملاقات کی، وہ آ گئے ہیں. بلاول صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جناب وہ بڑا پاکستان کی جو ایٹمی نیوکلیئر ترقی، لوگوں کو میں بتا دوں کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ تخفیف اسلحہ کا ماہر ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے کہ ارجنٹینا سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے شمالی کوریا کے پروگرام کو بھی اس نے منجمد کیا تھا، اس نے لاک لگایا تھا شمالی کوریا کے پروگرام کو، خطرناک بتایا تھا. اور یہی وہ شخص ہے کہ جس نے ایران کے پروگرام کے مطلب لاک لگوایا ہوا ہے. تو ہمارے ملک میں تو جو وہاں سے آتے ہیں نا ہمارے ملک دشمن، جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے والے، کوئی IMF والا ہو، کوئی بلیک واٹر کا آدمی ہو، کوئی CIA کا ایجنٹ ہو، وہ ہمارے لیے بڑا مطلب ایک بہت معزز ماہر بن کے آتا ہے، ہمیں ایڈوائز. یعنی یہ دنیا کا میں نے پہلا واحد ملک دیکھا ہے جو ہاتھ میں چھرا لے کے آ رہا ہو تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ آئیے جناب، ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کہ آئیے جناب آپ، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں. تو یہ قوم کدھر کھڑی ہے اس طرح؟ یہ باشعور، ہم تو چیختے رہتے ہیں، لوگ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، لوگ بس لگے ہوئے پیچھے. میں کہتا ہوں کہ اصل اپنے دشمن کو پہچانو، جو تمہارا اصل پالیسی صاحب کون ہے. سارا پالیسی صاحب کا امریکہ ہے، یہ سب کچھ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اب دیکھیں بینکنگ کوڈ کے اندر بھی مسئلہ تھا عمران خان کا، وہ کہہ دیا انہوں نے کہ جناب کل چلا گیا ہے، انہوں نے جو خاتون جلس تھا انہوں نے تو مؤخر کر دی ہے. لیکن یہ اس کی بھی مجھے بھی پتہ لگی ہے جب میں بات کر رہا تھا آپ سے، تو ابھی بھی میرے سامنے مجھے میسج میرے ٹیلی فون پہ آیا ہے کہ وہ بھی کل تک کے لیے انہوں نے ٹائم دے دیا ہے عمران خان کو. چلیے اچھی بات ہے، اللہ کرے. اور یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا حالات بنتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس بات کے اوپر جو میرا جو تجزیہ ہے نا آج کا، وہ یہی ہے کہ میں تمام جو پاکستان کی صورتحال ہے اس صورتحال میں تمام سیاستدانوں کو میں سمجھتا ہوں، اور خان صاحب کو بھی میں تھوڑا بہت اس لیے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو میں بار بار ہی کہتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب بڑی پارٹی ہیں، خان صاحب کو معلوم ہے چاہیے. دیکھیے جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. خان صاحب کا سارا سب کچھ پاکستان میں ہے. اگر پاکستان تباہ ہوتا ہے تو کس کو نقصان ہوگا؟ خان صاحب کو نقصان ہوگا، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے باہر نہیں جانا. تو پاکستان جو تباہ ہوتا ہے تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ خود ہی کچھ بات کر لیتے. بار بار کہا جا رہا تھا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے کوئی بات کر لیتے، لیکن وہ خان صاحب کے گرد بھی لوگ ایسے، وہ انہوں نے شرطیں اتنی زبردست لگائی ہوئی تھی کہ بات کرنے کے لیے تیار تھے. آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. آل پارٹیز کانفرنس میں اگر خان صاحب کو جب دعوت آئی تھی، خان صاحب کو چاہیے تو وہ اب بات ہی انہوں نے پہلے ہی کر دی، کہتے تھے ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب کو خود کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، تمام پارٹی کے ہیڈز آئیں گے اور بیٹھ کے ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. خان صاحب کا ایک بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اس حوالے سے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو اس وقت حالات خراب ہیں. خان صاحب کے جو نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہوا ہے. خان صاحب ایک صبح سے لے کے خان صاحب ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج خلاف ہے. بھائی فوج اگر خلاف ہوتی تو خان صاحب روزانہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ کو یاد ہے نا کیسے بائیکاٹ کیا تھا، 2 منٹ نہیں لگایا تھا جب فوج کے ایک میجر کا فون آیا تھا ادھر، ان کا خبردار الطاف حسین کی تقریر نہیں دکھائی جائے گی. فوراً ادھر سے ان کو کورٹ سے بھی کروایا، کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا. میاں نواز شریف کے لکھا ایک میجر کا فون کیا تھا پیمرا کو، ان کا یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خبردار نہیں جائے گا نہیں جائے گا. اب آپ دیکھ لیں عمران خان ڈیلی آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کم از کم ایک تو سیٹنگ کم از کم کر کے اپنے کہتے ہیں کہ یار یہ جو کم از کم جو لوگ ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یا ملک کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ ایسا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے جس سے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اس پہ خان صاحب کا ایک بھی بیان نہیں آیا. خان صاحب اب ٹھیک، میں خان صاحب کو غلط نہیں کہہ رہا، خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بے انتہا زیادتی ہوئی ہے، لیکن زیادتی کا مطلب سوال یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور پولیٹیشینز کو پولیٹیکل طریقے سے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بہرحال صورتحال تھی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پنجاب آپ کے سامنے ہے، گورنر پنجاب صاحب ماشاءاللہ وہ پورے انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہے نا وہ دوڑا رہے ہیں. ان کا گھوڑا نہیں رک رہا، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے.
بنیادی طور پر تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس کے اندر تو مطلب کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یا تو کوئی شوق ہے الیکشن کمیشن پاکستان والے کو بھی، وہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ کو پاکستان میں کوئی ایسا تماشا ہو کہ ایک دفعہ یہ بھی آ جائے کہ جناب توہین عدالت کے اندر پاکستان کے الیکشن کمشنر کو، راجہ سلطان صاحب کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا، یا تا برخاست سے عدالت جو ہے مطلب ان کو سزا ہو گئی، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی تو نام لکھے نا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں سزا پانے والے میں، بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف وغیرہ دوسرے تیسرے، جس طرح بڑے بڑے لوگوں کو جوتے پڑے، ایک دفعہ جوتا بھی پڑا کسی کو تو وہ بھی تو نام ہوا نا، بش کو جوتا پڑ گیا، فلاں کو جوتا پڑ گیا، تو وہ بھی چاہتے ہیں یار چلو اچھا نہیں تو برائی میں نام تو ہوگا نا کم از کم۔ تو عجیب مطلب بے تکی قسم کی حرکتیں، مطلب ایک چیز اوپن ہے وہ کروا دیں آپ الیکشن، جائیں چھڑائیں ختم کریں، لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں جی ہم تو ادھر جائیں گے، ابھی جا کے عدالت سے پوچھیں گے۔ اچھا جی پوچھتے رہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اللہ خیر کرے۔ مجھے جو لگتا ہے معاملہ وہ یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح، جیسے میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ اگر انہوں نے حالات اپنے درست نہیں کیے اور سارے کام اگر اپنی جگہ پر نہیں ہوئے درست، جس طریقے سے فی الحال اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پہلی، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میرے اپنے ذرائع ہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کسی طرح معاشی حالات صحیح ہو جائیں اور معاملات کسی طرح ایک دفعہ ٹریک پہ آ جائیں، پھر بعد میں سیاستدان جو بھی ہیں کرتے رہیں ایک دفعہ، لیکن ملک کو ایک دفعہ بحران سے نکالیں۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ بحران سے نہیں نکل رہا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کے اندر سب کچھ کرتا دھرتا نا، جو اسلام آباد میں جن کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے، پھر انہی کے ساتھ بات کر کے پھر وہ جو بھی کر گزریں گے، پھر جو سب کو ملے گا پھر وہ آپ کے سامنے ہوگا، پھر رہے نام اللہ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔